Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let's learn English through videos. How to learn English through videos? ایک سوال آتا ہے کس طرح انگلش سیکھی جا سکتی ہے ویڈیو دیکھ کے. از اٹ پاسبل ٹو لرن انگلش تھرو ویڈیوز؟ کیا ممکن ہے انگلش سیکھی جا سکتی ہے ویڈیوز کے ذریعے؟ بس ایک ویڈیو دیکھی اور انگلش آ گئی، ایسا پاسبل ہے؟ Many people think about this. It is fake. It is only wasting time to watch a video and think you can learn English. یہ صرف اور صرف ایک انسان کی سوچ ہے. لوگ سوچتے ہیں، شاید کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف ویڈیو دیکھ کے انگلش آنا بیوقوفی ہے، یہ دھوکہ ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. سو آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے. آپ کو پروف کر کے بتاؤں گا آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک ویڈیو دیکھتے تو آپ انگلش سیکھ بھی سکتے یا نہیں سیکھ سکتے. سو وی ول ٹاک اباؤٹ دس. ڈونٹ وری، اسٹے ود می، میرے ساتھ رہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں واقعی میں انگلش سیکھی جا سکتی ہے ویڈیوز کے ذریعے، اس میں ہم بات کریں گے ان تمام فیکٹرز کی، ان تمام چیزوں کی جس سے انگلش کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، انگلش کو سیکھا جا سکتا ہے، کیا ویڈیو سے سیکھا جا سکتا ہے، اور وہ تمام سوال جو آپ کے ذہن میں ہے کہ کس طرح سیکھا جائے، وہ بھی میں آپ کو جواب دوں گا اس ویڈیو میں. چلیں شروع کرتے ہیں. Today I am going to tell you how to learn English through videos. آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انگلش کیسے سیکھی جا سکتی ہے ویڈیوز دیکھ کر. If you want to master English، اگر آپ انگلش میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت مشہور کال ہے، بہت مشہور گولڈن ورڈز جسے کہہ لیں. If you want to master English, get involved and practice as much as possible. ہم صرف ویڈیوز دیکھ کے سوچتے ہیں کہ ہمیں موضوعاتی طور پر انگلش آ جائے گی، تو یہ پاسبل نہیں ہے. It is not possible if you watch a video and you think you will learn English just watching a video. It is not possible. If you watch a video, you will not improve your English. You are just listening, you are just watching, but you are not moving your mouth. آپ بس انگلش سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، لیکن اپنا منہ نہیں ہلا رہے. It means you are not improving. You are not learning English. You are wasting your time. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بہتر نہیں کر رہے اپنی انگلش کو، آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہو. اگر صرف ویڈیو دیکھ رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ آپ کو انگلش آ جائے گی 6 مہینے کے اندر، تو یہ پاسبل نہیں ہے. اسی لیے میں نے یہ گولڈن ورڈز اٹھائے کہ آپ کو یہ بات بتا سکوں کہ اف یو وانٹ ٹو ماسٹر انگلش، اگر آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں انگلش میں ماسٹر ہونا چاہتے ہیں، گیٹ انوالو، پوری طرح اس میں مبتلا ہو جائیں، بولیں، لکھیں، سنیں، سب کچھ عمل کریں. اینڈ پریکٹس، جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے ایکسرسائز اور پریکٹس کرنا. پریکٹس بہت سے طریقوں سے کی جاتی ہے. ایک آپ بول کے کریں، ایک آپ لکھ کر کریں، ایک آپ سنیں اور ریپیٹ کریں، جس کو کہتے ہیں امیٹیٹ. لیکن آپ کریں تو صحیح. صرف آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور سوچیں مجھے انگلش آ جائے گی، تو اٹ از ناٹ پاسبل. ایز مچ ایز پاسبل لفظ لکھا ہے. جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے اور جتنی آپ پریکٹس کریں گے، اتنی بہتر آپ کو انگلش آئے گی، اتنی مہارت آپ کو انگلش میں حاصل ہوگی جتنی آپ محنت کرو گے. There is no substitute for hard work. There is no substitute for hard work. کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی چیز اس کے متبادل نہیں ہے. کس کے؟ محنت کے. اگر آپ سوچتے ہو there is any shortcut to learn English, so it is your wishful thinking. یہ آپ کی صرف خوش فہمی ہے کہ آپ کسی شارٹ وے کو استعمال کر کے انگلش سیکھ سکتے ہیں. تو یہ لوگ صرف الو بناتے ہیں، پیسہ گھیرنے کے لیے کرتے ہیں. تو پلیز ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑیں، کیونکہ اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو محنت کرنی پڑے گی. محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اور محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اس لیے there is no substitute for hard work. اب بات کرتے ہیں یہ جو چینل جو آپ جس پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میرا چینل،
کیسے دوسرے چینل سے مختلف ہے یا آپ اس کو کیوں پریفیئر کریں، اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دوں. ہاؤ از دس چینل ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا چینلز. کس طرح میرا چینل دوسرے چینلز کے مقابلے میں منفرد ہے یا الگ ہے. تو اس کا جواب میں اس طرح دوں گا. لیٹس سی. کمپلیٹ اینڈ پراپر انگلش لینگویج کورس ان اردو ہندی. ایک تو سیریز کے حساب سے لیسن بنائے ہیں، جیسے بیسک جملوں والے لیسن. لیکن جب جملے کے لیسن آپ دیکھتے ہیں جو بیسک سینسز والے لیسن ہیں، اس میں آپ اسپیلنگ کو اگنور کریں کیونکہ اس میں اسپیلنگ مسٹیکس ہیں، کیونکہ وہ میرے اس وقت کے لیسن ہیں جب میں نے انگلش پڑھانا شروع کی تھی. سو اس میں مسٹیک، یو ول فائنڈ اے مسٹیک ان مائی early lessons, yani old lesson, you can say old lesson. You will find mistakes in my old lessons. آپ میرے پرانے لیسن میں مسٹیکس پائیں گے بہت ساری. تو I recommend you please just learn a sentences, do not learn spelling. بس اسپیلنگ یاد نہ کریں، جملے یاد کریں، کیونکہ آپ کو بولنے کے لیے جملے چاہیے ہوتے ہیں، اسپیلنگ نہیں. یاد رکھیے گا. تو وہ جو سیریز ہے بیسک سینٹنسز کی، جس میں 90 ویڈیو ہو گئی ہیں، اس میں شروع کے جو 25 سے 30 لیسن ہیں ان میں اسپیلنگ مسٹیکس ہیں. تو میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، بہت سی سیریز میں نے، بہت سی پلے لسٹ بنائی ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے. انگلش سیکھیں پویم کے ذریعے، انگلش سیکھیں گولڈن ورڈز کے ذریعے، انگلش سیکھیں کہانیوں کے ذریعے. یعنی ہر قسم کی پلے لسٹ بنائیے تاکہ جس طریقے سے انگلش بہتر بنا سکتے ہیں بنائیں. جس چیز میں آپ کو شوق ہے اس طریقے سے آپ اپنی انگلش کو بہتر بنائیں. لیکن آپ مین چیز ہے کہ آپ صرف ویڈیو دیکھ کے یہ سوچیں گے کہ بھائی میں نے بس ویڈیو دیکھ لی، بس میرا بھلا ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوگا. افاقہ جب ہی ہوگا جب آپ اس پہ محنت کریں گے. صحیح ہے. نیکسٹ دیکھیں. ان دس چینل ایچ اینڈ ایوری تھنگ یو آر گیٹنگ فری آف کاسٹ. اس چینل میں آپ کو بک ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، وہ تمام فری آف کاسٹ ہے، بالکل فری ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے. ایون اگر واٹس ایپ پر آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں یا یوٹیوب پہ آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، فیس بک پہ آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، تو آپ پہ کوئی چارجز نہیں ہے، سوال کا جواب دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ٹرانسلیٹ کریں، کوئی جملہ ٹرانسلیٹ کریں، مجھے اپنی گرل فرینڈ کو جملہ دینا ہے، اس کے لیے ٹرانسلیٹ کریں، تو سوری ٹو سے میں یہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کو اپنی ٹرانسلیشن کروانی ہے تو پلیز کسی کو ہائر کر لیں. لیکن اگر واقعی میں کوئی ایسا جس میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پلیز شیئر کریں، میں وہ حل کروں گا. اگر مجھ سے ہو سکا تو میں ضرور کروں گا، نہیں ہوگا تو میں آپ کے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دوں گا مجھے نہیں آتا. صحیح ہے. کیونکہ ہر انسان مکمل نہیں ہے اور میں وہ انسان ہوں جو مکمل نہیں. نو بڈی از پرفیکٹ اینڈ آئی ایم نو بڈی. صحیح ہے. نیکسٹ دیکھیں. واچ ڈیلی 1 ویڈیو لیکچر. روزانہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیں، میری نہ دیکھیں. I'm not telling you watch my videos. I'm telling you watch any video that will help you to improve your English. کوئی بھی انگلش کا لیکچر دیکھیں، کسی کا بھی دیکھیں، کسی بھی ٹیچر کا دیکھیں. بس شرط یہ ہے کہ جو بھی دیکھیں اس کی پریکٹس ضرور کریں، اس کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ان جملوں کو استعمال کریں. اگر آپ ان جملوں کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ انگلش کو بہتر نہیں بنا سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی انگلش کو بہتر بنائیں تو بہت سے ٹیچرز ہیں یوٹیوب پہ. یو کین سرچ اسد یعقوب، ہی از فیمس ٹیچر اینڈ گریٹ ٹیچر. مسٹر ڈنکن سرچ کریں، آپ کو ایک ٹیچر مل جائیں گے. اسی طرح عمران علی ایک ٹیچر ہیں. تو بہت جتنے ٹیچرز ہیں سب اچھے ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہمیں جس کی سمجھ آتی ہے ہمیں وہی اچھا لگتا ہے. تو میں آپ کو کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ میری ویڈیو دیکھ کے اپنی انگلش کو بہتر بنائیں. آپ کسی کی بھی ویڈیو دیکھیں لیکن اس ویڈیو کی پریکٹس ضرور کریں. جو بھی دیکھیں اس کو اپنی زندگی پہ پریکٹس میں لائیں، اسے اپنی اسپیکنگ میں لائیں. اگر فار ایگزامپل کوئی جملہ آپ نے یاد کیا ہے، رٹا مارا ہے، تو اسے اپنی اسپیکنگ میں لے کر آئیں، جبھی آپ انگلش کو بہتر بنا سکتے ہیں. نیکسٹ دیکھیں. اب بات کرتے ہیں کہ آپ اگر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میری ویڈیوز کے آخر میں
آپ کو اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں, پریکٹس کے کوشچن دیے جاتے ہیں, لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی ہے, کوئی بھی سوالوں کے جواب نہیں دیتا. سوری ٹو سے یو آر ناٹ گیونگ the answers of the questions. You are just complete your assignment. You are just translate assignment, but you are not giving answers of the questions. آپ لوگ سوالوں کے جواب نہیں دیتے, اسائنمنٹ پورے کرتے ہو, سب کچھ پورے کرتے ہو, لیکن سوالوں کے جواب نہیں دیتے. اور ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ لوگ کیا کرتے, ایک جملہ بنا کے بس غائب ہو جاتے. کم سے کم تو 5 جملے بنا کر دکھائیں. غلط ہوگا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی آپ پہ ہنسے گا نہیں. nobody laugh at you, nobody taunt at you, nobody criticize you. کوئی بھی آپ پہ تنقید نہیں کرے گا, آپ پہ ہنسے گا نہیں. جو ہنسے گا میں اس کو بینڈ کر دوں گا, میں اس کو بلاک کر دوں گا, چاہے یوٹیوب پہ ہو, چاہے فیس بک پہ ہو, چاہے واٹس ایپ پہ ہو, کہیں بھی ہو. کوئی بھی ہنسے گا آپ پہ میں اسے بلاک کر دوں گا. لیکن شرط یہ ہے آپ کوشش تو کریں, غلط ہو کچھ بھی ہو. مجھے ایک اسٹوڈنٹ سعد, مجھے وہ انگلش, ان کی انگلش ماشاءاللہ سے کافی بہتر ہے, لیکن کیا ہے اس میں مسٹیکس بہت ساری ہوتی ہیں, تو مگر وہ کوشش کرتے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے سیریسلی. وجہ کیا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں, جو کوشش کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں, اور جو صرف اور صرف دیکھتے ہیں یار میں نہیں کر سکتا یا میرے سے غلطی ہو جائے گی, تو وہ کبھی نہیں کر سکتے. سو یہ چیز آپ نے ضرور کرنی ہے. یو ول بی گیون اے پریکٹس ایٹ دا اینڈ آف ایچ لیکچر وچ need to be solved in the comments box. آپ کو ہر لیکچر میں ایکسرسائز دی ہوگی. اگر ایکسرسائز نہیں دی ہوئی, اسائنمنٹ نہیں دیا, تو خود سے بنا لیں, لیکن اس جیسے 5 جملے بنائیں اور چیک کروائیں باقاعدہ. اور چیک کرنے کے لیے بہت سے ٹیچرز ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ ایک اور سنہری الفاظ جو آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, گولڈن ورڈز ڈالے جاتے ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, یعنی آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. ایور ٹائرڈ, ایور فیلڈ, نو میٹر, ٹرائی اگین, فیل بیٹر. ذرا سمجھیے گا اس لائن کو. کبھی تھک جانا, کبھی فیل ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوشش دوبارہ کرنا. پھر فیل ہو جانا, فیل ہونا بہتر ہے. یاد رکھیے گا, بڑا عجیب جملہ ہے کہ کبھی تھک جانا, کبھی فیل ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن دوبارہ کوشش کرنا. پھر فیل ہو جانا, اور پھر فیل ہی کو بہتر سمجھنا. اس کی لاجک کیا ہے ذرا دیکھیں. میکنگ مسٹیکس از اے نیچرل پارٹ آف لینگویج. اگر دیکھا جائے, غلطی کرنا ایک انسانی کی قدرتی فالٹ ہے. یہ ہر انسان میں ہوتا ہے. اگر کوئی بولتا ہے میں غلطی نہیں کرتا, تو وہ جھوٹ کہتا ہے. اگر وہ غلطی نہیں کرتا تو اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں. جو سیکھتا ہے وہ غلطی کر کے ہی سیکھتا ہے. اگر یہ سوچتے ہیں غلطی نہیں ہوگی یا غلطی ہو جائے گی تو میں سیکھوں گا کیسے, یا لوگ ہنسیں گے, اس بارے میں اگر سوچیں گے تو انگلش نہیں بول سکتے. سو میکنگ مسٹیک از اے نیچرل پارٹ آف لینگویج لرننگ پروسیس. یہ سیکھنے کا ایک ایسا عمل ہے جو غلطی سے شروع ہوتا ہے. اگر کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہو, اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ غلطی کرنا. دا کی از ٹو لرن فرام دیز مسٹیک. لیکن یہ چابی ہے سیکھنے کی اپنی غلطیوں سے. اپنے غلطی کریں گے تو تجربہ حاصل ہوگا. تجربہ حاصل ہوگا تو لوگ کہیں گے واہ کیا بندہ ہے. لیکن اگر غلطی نہیں کریں گے, تجربہ نہیں آئے گا. تجربہ نہیں آئے گا تو کچھ نہیں بن سکتے آپ. Don't be afraid to try out new things in English. نئی چیز کو کوشش کریں انگلش میں, چاہے غلط ہو, صحیح ہو, کیسی بھی ہو, کوشش کریں. صرف ہار ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. جو لوگ ہار مان جاتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. You are not a loser, you are winner. تم لوزر نہیں ہو, تم ونر ہو. Because you are trying, کیونکہ تم کوشش کر رہے ہو. You are not afraid of mistake. تم اپنی غلطیوں سے ڈرتے نہیں ہو. یہی چیز تم میں سب سے بہتر ہے. سو پلیز اگر فیل ہوتے ہو, فیل ہونے پہ افسوس نہیں ہو, رو نہیں ہو, مایوس نہیں ہو. لوگوں کو ہنسنے دو. لیکن اگر انگلش سیکھنا چاہتے ہو, کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہو, انگلش کا کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہو, لوگوں کی پرواہ مت کرو. اگر لوگوں کی پرواہ کرو گے کچھ نہیں کر سکتے. نیکسٹ, جب آپ اسائنمنٹ کر لیتے ہیں تو ویکلی
کیونکہ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، فار ایگزامپل میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ ویکینڈ میں یعنی چھٹیوں میں جب میری چھٹی ہوتی ہے سنڈے والے دن یا ہفتے والے دن میں چیک کرتا ہوں جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن چیک ضرور کرتا ہوں۔ چیک کرنے کے لیے ہمارے 3 طریقے ہیں، ایک میں خود چیک کرتا ہوں، اور مجھ سے کوئی غلطی رہ جائے تو سسٹر جنت چیک کرتی ہے، اور سسٹر جنت اگر نہیں ہے تو میرے جو سینئر اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں۔ Your practice will be checked by Sir Tariq, Sister Jannat and other senior students. آپ کی جو پریکٹس ہوگی، جو اسائنمنٹ ہوگا، وہ چیک کیا جائے گا میرے ذریعے، سسٹر جنت کے ذریعے، یا اس کو چیک کریں گے سینئر اسٹوڈنٹس۔ ایک بہت ہی پیاری بات، یہ جتنے سنہری الفاظ میں نے ایڈ کیے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ بھی انگلش سیکھ سکتے ہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر انسان کو اللہ نے ایک ہی دماغ دیا ہے۔ ہاں کچھ لوگ سلو چلتے ہیں، تو پریشان نہیں ہو اگر آپ سلو ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ کو دیر میں سمجھ میں آتی ہے، کوئی بھی چیز آپ دیر سے یاد ہوتی ہے، تو آپ پریشان نہیں ہو۔ It doesn't matter how slowly you go as long as you do not stop. یہ آپ کے لیے، اگر آپ سوچتے ہو آپ میں احساس کمتری، آپ سوچتے ہو آپ دوسروں سے کم ہو، آپ میں وہ صلاحیت نہیں جو دوسروں میں ہے، آپ میں وہ چیزیں نہیں جو دوسروں میں ہیں، آپ ان سے بہتر نہیں ہو، اگر یہ آپ سوچتے ہو تو یہ جملے آپ کے لیے ہیں، کیونکہ it doesn't matter how slowly you go. یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کتنا سلو چلتے ہو، کتنا سلو جاتے ہو، as long as you do not stop. جب تک جاتے رہو، جب تک آپ رکتے نہیں ہو۔ اگر آپ چلتے رہے، بے شک سلو چل رہے ہیں لیکن چلیں۔ خرگوش اور کچوے کی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی، نہیں سنی تو میں آپ کو بتا دوں۔ خرگوش بہت تیز دوڑتا ہے اور کچوا بالکل سلو، لیکن کچوا کیوں جیت جاتا ہے؟ کیونکہ وہ چلتا ہی رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، لیکن جو خرگوش ہے وہ کیوں ہار جاتا ہے؟ کیونکہ وہ رک کے آرام کرتا ہے۔ تو آپ نے آرام نہیں کرنا، آپ نے محنت کرنی ہے۔ لرننگ اے اسکل سچ ایز اے نیو لینگویج کین ٹیک اے لانگ ٹائم. If you feel like your progress is slow, bear in mind, the important thing is to keep going. You will get there in the end. یہ جو سیکھنا ایک ایسی صلاحیت ہے، لرننگ اے اسکل سچ اے نیو لینگویج، ایک نئی زبان کو سیکھنا ایک ایسی صلاحیت ہے جو بہت وقت لیتی ہے۔ اگر آپ سوچتے ہو 1 مہینے میں آپ کو انگلش آ جائے گی، 2 مہینے میں انگلش آ جائے گی، 3 مہینے میں انگلش آ جائے گی، 4 مہینے میں انگلش آ جائے گی، تو یہ آپ غلط سوچتے ہو۔ میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے انگلش آتی ہے، سیریسلی I cannot say I can speak English properly. سیریسلی اگر میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے انگلش بہت اچھی آتی ہے۔ I always get stuck in speaking. میں اکثر اٹک جاتا ہوں انگلش بولتے بولتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، کیونکہ نئی چیز جو بھی ہوتی، کوئی بھی زبان ہوتی ہے، وہ بہت آہستہ آہستہ اور بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے۔ If you feel like your progress is slow, bear in mind. اگر تم سوچتے ہو تمہاری اسپیڈ جو ہے، تمہاری صلاحیت جو ہے، تمہارے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ سلو ہے، تو سب سے اہم بات اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے چلتے رہنا، سیکھتے رہنا، رکنا نہیں۔ جب آپ ایسا کرو گے you will get there in the end، تو تم اپنا مستقبل یا اپنی جو گول ہے، جو ایم ہے، جو مقصد ہے، وہ حاصل کر لو گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخری، never forget to mark your presence by liking my video lecture. اپنی پریزنس کو ضرور شیئر کریں، شو کر کے دکھائیں، کس طرح کہ مجھے پتہ چلے میرے اسٹوڈنٹس واقعی میں مجھ سے خوش ہیں۔ اگر خوش نہیں ہے تو الٹا انگوٹھے پہ کلک کریں، اور اگر خوش ہے تو تھمز اپ یعنی جو انگوٹھا سیدھا ہوتا ہے اس پہ کلک کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مجھے پتہ چلے گا کہ کتنے اسٹوڈنٹس
حاضر ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کتنے اسٹوڈنٹس واقعی میں دلچسپی لے رہے ہیں. کیونکہ مجھے تو نہیں پتہ چلے گا اگر آپ ویڈیو دیکھو گے اور اسائنمنٹ کر کے نہیں دکھاؤ گے, مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اور اسائنمنٹ نہیں کرو گے تو آپ اپنی انگلش کو بہتر نہیں بنا سکتے. مین چیز ہے آپ کو اسائنمنٹ کرنا, تو ہر ویڈیو کے نیچے اسائنمنٹ ضرور کرنا آپ نے, چاہے غلط کریں صحیح کریں کچھ بھی ہو جائے, کوئی آپ پہ نہیں ہنسے گا, جو ہنسے گا اسے نکال دوں گا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آخری چیز جو آپ کے لیے میں نے رکھی ہے, ونرز آر ناٹ پیپل who never fail but people who never quit. یہ بات ذہن نشین زندگی بھر اپنے ساتھ باندھ کر رکھیں کہ جو جیتنے والے ہوتے ہیں وہ والے لوگ نہیں ہوتے جو کبھی فیل ہی نہیں ہوئے. اگر آپ سوچتے ہو جو جیتتا ہے وہ ایسا ہے وہ کبھی ہارا نہیں, اگر آپ کی یہ سوچ ہے جیتنے والا کبھی ہارا نہیں, تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے, کیونکہ جیتنے والا وہ ہوتا ہے جو کبھی ہار نہیں مانتا. پیپل who never quit, جو لوگ ہار نہیں مانتے, جو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں. کیپ ٹرائنگ, یو ول گیٹ یور گول, یو ول گیٹ واٹ یو وانٹ اف یو کیپ ٹرائنگ. نیور کوائٹ. کبھی مایوس مت ہو, کبھی دل برداشتہ مت ہو. یہ مت سوچو کہ میں نہیں کر سکتا, یہ مت سوچو کہ مجھ سے نہیں ہوگا, یہ سوچو کہ تم کر سکتے ہو, تم سے ہوگا. بس ایک چیز کی ضرورت ہے, وہ ہے کہ آپ میں کنسسٹنسی ہو, یعنی آپ میں روزانہ ہو. فار ایگزامپل آپ نے ایک دن کیا, دو مہینے بعد پھر کر رہے ہیں, 3 دن کیا اور 3 دن چھٹی, ایسا نہیں ہوگا. روزانہ کریں, بے شک 5 منٹ 10 منٹ کریں, لیکن روزانہ 15 منٹ 10 منٹ ضرور انگلش سیکھنے کو دیں اگر آپ واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں. پھر دیکھیں 6 مہینے 1 سال میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو انگلش آ گئی. یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ اس نے کب امپروومنٹ کی, اس کی انگلش کب بہتر ہوئی, اس کی باڈی لینگویج کب چینج ہو گئی, اس کا بولنا کب تبدیل ہو گیا, اس کو خود نہیں پتہ چلتا. سو پلیز کوشش کریں, محنت کریں, اسائنمنٹ کر کے دکھائیں. صرف ویڈیو دیکھ کے آپ انگلش نہیں سیکھ سکتے. بار بار کہہ رہا ہوں, اگر آپ یہ سوچتے ہیں آپ کو انگلش آ جائے گی میری ویڈیو دیکھ کے, اور سر واہ واہ کیا بات کر دیا, واہ نائس سر نائس ویڈیو, سو یہ چیزیں آپ کی انگلش کو بہتر نہیں بنائیں گے. if you just write نائس ویڈیو سر, بہت اعلیٰ سر, گریٹ سر, اسپلینڈڈ ورک سر, سو اس سے انگلش بہتر نہیں ہوگی. اگر لکھنا ہے تو کم سے کم 3 لائنیں تو لکھیں, پر اٹ شوڈ بی ان انگلش, لیکن انگلش میں ہونی چاہیے. اکثر لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پہ, تو میں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں, پلیز واٹس ایپ ہو یا فیس بک ہو, پلیز انگلش میں. بے شک آپ 2 لائنیں لکھیں 3 لائنیں لکھیں, لیکن ہر کوئی ہاؤ آر یو اور فائن کے بعد آگے چپ. تو نیور مائنڈ, کوئی مسئلہ نہیں, کوشش کرتے رہیں, ہمت نہیں ہارے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہمت نہیں آنا, دل برداشتہ نہیں ہونا, اور آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. میری دعا ہے اللہ آپ کو کامیابی دے, اللہ مجھے بھی کامیابی دے, مجھے اور بہتر سیکھنے والا بنائے اور سکھانے والا بنائے. کیونکہ سیکھنا زندگی بھر رہے گا میرا, لیکن سکھانا اور بہتر ہو جائے اور سیکھنا بھی اور بہتر ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور سیکھنے کا جنون عطا فرمائے, اور ہمیں بہتری عطا فرمائے, ہماری زندگی میں بہتری اللہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.